عزیزان محترم، ہم ایک شہید کی مجلس پر ہیں. شہید کو درجہ کس نے عطا کیا؟ قرآن. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. وہ یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن. الہی پیغام ہے. ہمیں یقین ہے اس بات پہ شہید زندہ ہے. کبھی زندہ ہے تو کبھی کسی شہید سے کوئی تقاضا کیا ہم نے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تو رزق دے رہا ہوں اس کو، یعنی رزق دے رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک زمانے میں دیا ہے ایک وقت میں دوں گا ختم، نہیں. خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. عند ربہم یرزقون، یعنی سیگا جو ہے علماء اکرام بہرحال مجھے جسارت ہوگی میں بہرحال سمجھانے کے لیے کہ کنٹینیوس کا، پریزنٹ کنٹینیوس کا سیغہ ہے، یعنی رزق پا رہے ہیں، پا رہے ہیں، مسلسل پا رہے ہیں. میں نے کسی شہید سے متصل ہوا آج تک زندگی میں؟ کیسے ہوتا؟ مجھے قرآن کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے. اب جب میں یقین نہیں کروں گا تو میں کیسے اس دنیا کے تعلق کو توڑوں گا؟ میں نہیں توڑ سکتا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہیں 10 تحفے دینے پڑیں گے. وقت بہرحال محدود ہے، میں سب کو بیان نہیں کر سکتا، میں گزرا کروں گا، بس تیزی سے گزروں گا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ تمہارا کس کو دینا ہے تم نے؟ کہا ملک الموت کو. ملک الموت کو ہدیہ اپنے جانے سے پہلے دو. کیسا ملک الموت کو کیسا ہدیہ چاہیے؟ ملک الموت کیا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ملک آتا ہے، یا اس کے جو بھی جس کو وہ اپنی ڈیوٹی پہ، کیونکہ سخت ترین مرحلہ ہے روح کا کھینچنا بدن سے. روایات بیان کرتی ہے کہ جب روح بدن سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے تو تلوار کی نوک جو کئی تعداد میں ہو بدن میں چپ رہی ہوتی ہے، اس وقت روح کھینچ رہی ہوتی ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، یہ سخت ترین مرحلہ ہے. کیا کریں؟ کر ملک الموت کو ہدیہ دو تاکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ آسان ہو جائے. یعنی کچھ کی روحیں اس طرح بدن سے نکلتی ہیں جیسے کوئی مٹھاس وہ حاصل کر رہا ہو. یہ مرحلہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم. ہم اصل میں غافل ہیں. ہم سنتے ہیں ملک الموت آئے گا، ملک الموت آئے گا، روح قبض کرے گا، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ ہمیں صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ میری زندگی میں بھی آئے گا. سب مرنا ہے. قرآن جب رسول خدا کو فرمایا کہ رسول خدا کو کہ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، تو ملک الموت آئے گا. لیکن کتنی خوبصورت دنیا سے جانا ہوتا ہے. وہ شہید ہے. یعنی جس طرح وہ جاتا ہے کوئی نہیں دنیا سے جاتا، اور وہ بھی راہ کربلا کا ہو. یعنی کہ وہ تو ویسے ہی ہر ایک قدم پر انسان کے کتنے حسنات لکھے جا رہے ہیں. حتیٰ زائر کربلا کی جو خاک ہے وہ جس پر آ جائے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. وہ جو خود زائر ہو اور خود اسی خاک میں چلا جائے. ہم نہیں کر سکتے. خوب ہم بہرحال لفظوں کا سہارا لے رہے ہیں، ہم اس مقام اور مراتب کو بیان نہیں کر سکتے. جانے میں ہوتا اپنی زندگی میں تھوڑا سنجیدہ ہوں. موت برحق ہے، آنی ہے، وہ دنیا سے جانا ہے. دوسری چیز جس کو ہم نے رسول خدا فرماتے ہیں کہ تحفہ دو جانے سے پہلے، کیا ہے؟ قبر ہے. قبر کو روشنی دو جانے سے پہلے. ہم میں سے کتنے لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہم نے بھی قبرستان جانا ہے؟ کیوں روایات میں آیا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ متوجہ رہو کہ تم نے بھی ایک دن
جانا ہے، جانا ہے۔ اگر آج میں اپنے مرومین پہ یا کسی بھی قبر فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا تو میں یہ امید رکھوں گا کل کوئی میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے گا؟ ہم تو دنیا کا رواج یہ ہے کہ دوست سب سے پہلے، بہرحال یہ تو بہرحال شہید کا درجہ اتنا بلند ہے کہ واقعاً یعنی دوستی، اور وہ تو شہید سے نہیں، میں عام موت کی طرف متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے دوست یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کب ہے، دوست کہتے ہیں جنازہ کب ہے، دفنانا کہاں ہے، پھر سوئم کب ہے، دسواں کب ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا جب ایک نامے میں نہج البلاغہ کے ہمدان کے گورنر کو طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو مولا کیا کہتے ہیں کہ موت کی تمنا مت کرو جب تک تمہیں وثوق نہ ہو، شرط واسق نہ ہو۔ یعنی کیا؟ آیت اللہ مغانم شرازی فرماتے ہیں یعنی شرط واسق یعنی تمہیں اطمینان نہ ہو کہ تم اب صحیح جا رہے ہو، نہ کرو تمنا۔ وہ عالم بہت اندھیرا ہے، وہ عالم جو قبر کا عالم ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہم باہر وہ آج کل وہ سولر لگا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، قبر ہم روشن کرتے ہیں اپنے مرومین کی، لیکن اندر کتنی روشنی ہے؟ اس اندر کی روشنی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اپنے مرومین کے لیے؟